सकते हैं, और हमारे पास तो इस पूरे रीजन में जारी है। इसको फर्दर काउंटर की क्या स्ट्रैटेजी है आपके? देखें, लास्ट ईयर अगस्त के महीने को हम समझते थे कि وہ بہت ایک لیتھل اور بڑا مشکل اگست تھا لاسٹ ایئر. آپ کو پتہ ہے 100 سے زیادہ کیجولٹیز لاسٹ اگست میں ہوئی تھیں، اور تقریباً سے زیادہ ویریس انسیڈنٹس سے، مائنر بھی تھے اس میں، میجورٹی تو مائنر تھے لیکن میجر انسیڈنٹس بھی تھے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگست کے مہینے میں جو سویلین کیجولٹی ہماری ہے وہ زیرو ہے. پورے اگست کے مہینے میں یہ بہت بڑی کارروائی ہے. دیر ور مور دین 33 تھریٹس صرف کوئٹہ کے لیے. کوئٹہ کے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں جن میں دفاتر بھی شامل ہیں، عدالتیں بھی شامل ہیں، اور امپورٹنٹ بلڈنگز بھی شامل ہیں، اس کو بڑا سیریس تھریٹ تھا، لیکن اس کو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے اس کو ایورٹ کیا، فائٹ کیا، پریمپٹ کیا، اور اس پہ چیف منسٹر صاحب نے ان کو آلریڈی شاباش بھی دی ہے. یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے یہ بالکل بیونڈ کنٹرول تھا، اور اس میں جتنی بھی ایفرٹ کی جا سکتی تھی وہ ایفرٹ کی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. جو ایگزیکٹ نمبر ہے میں میڈیا کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں، ناموں کے ساتھ ہمارے پاس لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. 15 ہیں، جس میں بشیر احمد صاحب ہیں، محمد اسحاق، نجیب اللہ صاحب، حاجی محمد حنیف، اللہ بخش، پھر ایک اور نجیب اللہ، نصر اللہ، عبد النبی، شان سن آف پنل، محمد احسن، ارشد، مدد خان، وقار احمد، علی نواز اور حفیظ اللہ. یہ کنفرمڈ ہے. جو ہماری میجر انجریز ہیں وہ 32 ہیں، جو مائنر انجریز والے ہیں وہ اس کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 40 کے تک جاتا ہے، جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے جو ہماری جو انیشل رپورٹ تھی جب آئی جی صاحب نے سائٹ وزٹ کی تو ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیتھ ٹول مور دین 35 ہوگا، لیکن ڈاکٹرز نے فوری طور پر بہت اچھا کام کیا ہے. منسٹر صاحب خود بھی وہاں پر موجود تھے، ایمرجنسی نمبرز بھی ہمارے چل رہے تھے، اور یہ فردر بھی چلتے رہیں گے. یہ لسٹ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. سب یہ مجھے بتائیں کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ تھرڈ الرٹ آپ نے جاری کیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی ان کو کوئی جگہ مخصوص کر کے دے دے، یا پھر آپ کے یہاں کا پریس کانفرنس کریں گے 12 کے بعد کہ یہ واقعہ رونما ہو. اور سر ایک چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ 22 لوگ ہیں ہائی تھرڈ الرٹ ہے، یہ 22 لوگ کیا 22 خودکش بمبار ہیں کیا جو 22 لوگوں کا؟ ان کے بارے میں جو ہمارے پاس تھریٹ الرٹ ہے کہ یہ شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ انٹر ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ فدائین بھی ہوں گے، کچھ سوسائڈ بامبرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی امن و امان خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں. حمزہ صاحب یہ بتائے گا کہ جو تھریٹ الرٹ تھا یہ اسپیسیفک سیاسی قائدین کے حوالے سے کیا تھا، اور آپ بھی کوئی سیاسی قائدین کے حوالے سے خطرات موجود ہے؟ جی، اور ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے جس خدشات ہیں، غفور رضوی صاحب سے ہماری بات ہے تو کہہ رہے ہیں جیسے کئی گن مین حالانکہ ان کا شملہ ہو چکا ہے، تو سیاسی قائدین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں اس کے اوپر کیبنٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکشن کر کے ایک قانون کی منظور کرنے کی ہمیں اجازت دے دی، اور بہت جلدی قانون جو ہے وہ ہماری اسمبلی میں ودن 10 days انشاءاللہ پیش ہوگا، جس میں جو سیکورٹی کے پروٹوکولز ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہائی لیول اسائنمنٹس پہ ہیں یا جو ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے لیے ڈیٹیل کر دی گئی ہیں کہ ایک منسٹر کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایکس ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے. پورے صوبے کے اندر یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم ہر لیڈر کو سیکورٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم ان کو آرمز لائسنس کی پرمیشن دیتے ہیں اور پرائیویٹ گارڈز رکھنے کی پرمیشن دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ سر آپ نے پبلک گیدرنگ سے متعلق دفعہ 144 کا تو بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیرالل ہمارے پاس گیمز کا سلسلہ جاری ہے. اسٹیڈیم میں رات کے ہی اوقات میں گیمز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کیسے ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی پبلک گیدرنگ اگر کوئی دیر سویر ہو گئی ہے تو جس طرح آپ نے نمبرز آف پولیس بتائی ہے تو بہت کم ہے. اگر آپ لیول آف تھریٹ بتا رہے ہیں سوسائڈ بمبرز کا 20 اگر جاتے ہیں تو یہ اس سے ایک مزید بھی شامل کر لیں، تو اس لیول کا کی سیکیورٹی فراہم نہیں کرنا آپ کے اوپر جیسے سلمان صاحب کا کوشچن مارک ہے، اور اس کوشچن مارکس کو کس طرح ہٹائیں؟ دیکھیے آج کی تاریخ کے اندر اس ٹائم پر پورے صوبے کے اندر پولیو کیمپین چل رہی ہے. آج کے اندر سی ایم کا گولڈن کپ بھی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سپٹمبر سے ایلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان اگینسٹ پی او آر کارڈ ہولڈرز بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ تھریٹ الرٹس کے علاوہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں ان کی ریلیز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو اس ٹائم پر اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ایک دن میں ہو رہی ہیں، اس میں جو میکسیمم سیکیورٹی دی جا سکتی تھی وہ دی گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جو قائدین ہیں جن کو سیکورٹی پرامس کی گئی تھی وہ تو سیف بھی رہے، اور جو کمپاؤنڈ تھا جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری انتظامیہ اور پولیس نے لی تھی وہ انہوں نے انتظامی پوری کی. اس لیے میں پھر بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ دھماکہ
سائٹ سے 500 میٹر باہر ہوا ہے اندھیرے میں قبرستان کے ساتھ, اور یہ ایگزٹ کے اوپر جب تمام لیڈرز چلے چکے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کا جو سٹینڈ ڈاؤن تھا وہ اس پروسیس میں تھا, اور اس ٹائم پر یہ واقعہ ہوا. کمپاؤنڈ کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, پورے صوبے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. صرف کمپاؤنڈ کو سیو کرنا میرے خیال سے کافی نہیں ہے سر. نہیں, کمپاؤنڈ دیکھیں, اس این او سی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, باقی تو پورے کی ذمہ داری ہمارے پہ. اور میں بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور چیف منسٹر صاحب نے بھی ہمیں یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ہم لا انفورسمنٹ اس تمام واقعے کی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں, اور جو کریکٹیو ایکشنز ہوں گے, جو ہماری انٹرنل انکوائری ہوگی, اس کے اوپر پوری طرح سے کام بھی ہوگا, اور اس کے نتائج بھی آپ سب لوگوں کے سامنے آئیں گے. لیکن اس کے باوجود میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جوان لڑکا ہمارا پولیس کا شہید ہوا ہے, وہ آن ڈیوٹی یہاں پر شہید ہوا ہے. اس کے آلریڈی اس کی فیملی میں ایک اور شہادت بھی ہو چکی ہوئی ہے. اس کے والد صاحب بھی ریٹائرڈ ہیں, اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے بچے بھی نہیں تھے. تو یہ دیکھیں, پولیس ہماری بے تحاشا قربانیاں دی جا رہی ہے, نان سٹاپ دی جا رہی ہے. آج اس ٹائم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ایک اور بلاسٹ بھی ہوا ہے ایف سی کے کانوائے کے اوپر. اس کے اندر 2 ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں. تقریباً 1 سال کے اندر 100 سے زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہیں. اور اگر ہم ہوم ڈپارٹمنٹ بہت جلد آپ سے ڈیٹا شیئر کرے گا کہ کتنے انسیڈنٹس ہیں جو ہم نے پریونٹ کیے ہیں, ایورٹ کیے ہیں. اگر پورے سال کے اندر 50 انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو دیر آر مور دین 800 انسیڈنٹس جن کی رپورٹ کلیئر کٹ رپورٹ تھی, وہ ہم نے ایورٹ کیے ہیں. جعفر آباد ایکسپریس کو دوبارہ تھریٹ تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچائی گئی. آپ کو پتہ ہے مستونگ حملے میں مستونگ کے اندر دوبارہ ان کا پلان تھا اٹیک کرنے کا, ایورٹ کیا گیا. سراب کو ٹیک اوور کرنے کا دوبارہ پلان تھا جو ایورٹ کیا گیا. کوئٹہ کے اندر اگست کے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ 22 کے قریب ڈفرینٹ انسیڈنٹس پلان تھے, وہ سب کے سب ایورٹ کیے گئے ہیں, اور اس میں ہمارے جوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ خود وہاں پر سائٹ پر موجود رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس موقع پر ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. البتہ جو ہماری انٹرنل انکوائری ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے, ڈی بریفنگ سیشنز چل رہے ہیں. یہاں پر آنے سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے خود اس کی میٹنگ کی ہے, اور وہ ایک ایک چیز کو اعلیٰ سطحی لیول پر اس کو دیکھ رہے ہیں. سر, وومین یونیورسٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح آئی ٹی یونیورسٹی میں ایک چل رہا تھا معاملہ کہ برین واش کیا جا رہا تھا, اسی طرح طالبات کو بھی برین واش کیا جا رہا ہے. اور بہت نون قسم کا ایک چینل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواتین جو بچیاں ہیں اور طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, ان کو ایسا کیا. اس کے حوالے سے کیا کوئی آپ لوگوں کا لائے عمل ہے اس پہ ایکشن لینے کا؟ دیکھیں, ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ اس سال ایک سیل بنایا گیا جس کا نام ہے اینٹی سبورژن سیل. وہ سیل اپنا کام کرنا شروع کر چکا ہوا ہے, اور جتنے اسکولز میں, ہاسپٹلز میں اور پبلک کے جو ہمارے آفیسرز ہیں, آفیشلز ہیں جو انوالو ہیں سبورژن میں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. تقریباً 90 سے زیادہ ٹیچرز ہیں جن کو ٹرمینیٹ کیا جا چکا ہوا ہے, اور تقریباً 50 سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے, دفتروں میں نہیں آ رہے تھے, ایلیگل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, اینٹی اسٹیٹ سبورژن میں انوالو تھے, ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا. بہت جلد سی ایم صاحب ایک سینٹر آف ایکسلنس کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. سینٹر آف ایکسلنس فار کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم بلوچستان میں سیٹ اپ کر دیا گیا ہے آج سے 3 دن پہلے, اور بہت جلد آپ کو پہلا پالیسی ڈائلاگ بھی ہوتے ہوئے نظر آئے گا, اینٹی سبورژن کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آئے گا. اس کے علاوہ ایلیگل اسپیکٹرم کے اوپر ہوم ڈپارٹمنٹ سیپریٹلی کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایلیگیلٹیز کو سٹاپ کرنے کے لیے اس سال میں اسمگلنگ کی مد میں جو چیزیں کانفسکیٹ کی گئی ہیں اور کسٹمز کے حوالے کی گئی ہیں, ان کی ویلیو 7 بلین روپیز ہے, 7 بلین روپیز. اسی طرح جو پاور تھیفٹ کی جا رہی تھی, بجلی چوری کی جا رہی تھی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پہلے 6 مہینے میں اس سال کے 50 ارب سے زیادہ پاور تھیفٹ جو ہے وہ روکی جا چکی ہوئی ہے. دس از اے ہیوج نمبر. تو آپ نے ادارے تمام اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں, لیکن چیلنجز بہت مشکل ہیں, ان کو ہم ڈیل کریں گے, اور بہت جلد 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو اور چیزیں بہت زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوں گی. فیس بک پہ, سوشل میڈیا جس پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز آ رہی ہے, اس کو کیوں اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں؟ اور